میرا چھوٹا بچہ آیان فوت ہو گیا ہے جو کہ تمام گھر والوں کا بہت ہی پیارا تھا۔ مفتی صاحب ہم سب گھر والے بہت ہی پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہوگا، ذرا بتا دے۔ جواب: یہ دنیا جو ہے یہ انسانوں کے لیے یہ امتحان گاہ ہے۔ دراصل جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں یا اسی طرح غمی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ دراصل آزمائش اور امتحانات ہوتے ہیں، اور اس آزمائش کی گھڑی اور اس امتحان کی گھڑی میں انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ انسان یہ اخلاق حسنہ پر قائم رہتا ہے یا اخلاق رذیلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ آزمائش کی اس گھڑیوں میں بندے سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان پر خوشی کے لمحات آ جائیں تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے یہ شاکر بن کر الہ العالمین کے ہاں سجدہ ریز ہو جائے، کیونکہ باری تعالیٰ نے اس بندے کو خوشی کے لمحات عطا کیے ہیں، تو اس خوشی کے لمحات کے شکرانے کے طور پر اس بندے سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حضور آپ شکر ادا کریں۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے اوپر غم کے کوئی لمحات آ جائیں تو پھر اس بندے سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ صابر بن کر اللہ پاک کی رضا کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم تسلیم کر لے اور باری تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنی جو رضا ہے وہ مٹا دے اور ختم کر دے، اور اللہ پاک کے اس غم کے لمحات میں صبر کرنے والا انسان بن جائے۔ تو بندے سے یہی تقاضا ہوتا ہے خوشی کے لمحات میں اور اسی طرح غم کے لمحات میں۔ چونکہ بچے کے فوت ہونے کی وجہ سے والدین کے اوپر ایک بہت بڑا صدمہ آ جاتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی غم کی گھڑی ہوتی ہے، اور والدین کی جو کمر ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی زندگی جو ہوتی ہے وہی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ مگر جو والدین اپنے بچوں کے فوت ہونے پر اللہ پاک کے ہاں صبر کر لیں اور اللہ پاک کی رضا کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم تسلیم کر دیں، تو ایسے والدین کے لیے اللہ پاک نے اجر کا بھی وعدہ کیا ہے، جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے 3 بچے نابالغ وہ فوت ہو جائیں تو وہ بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے لیے جنت کے 8 دروازوں کے سامنے ان کا استقبال کریں گے، اور ان کے والدین جو ہوں گے وہ جس دروازے سے چاہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی مسلمان کے 2 بچے فوت ہو جائیں نابالغ تو ان کے لیے کیا ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ اس دوران پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی مسلمان کا 1 نابالغ بچہ بھی فوت ہو جائے تو کیا اس کے لیے بھی یہی اجر ہوگا؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں روح ڈالنے سے پہلے ضائع ہو جائے یا ساقط ہو جائے تو بھی وہ بچہ جو ہے وہ قیامت کے دن اپنی والدین کو نال سے پکڑ کر جنت کی طرف کھینچے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو باوجود اس کے کہ اللہ پاک کو ہر چیز کا علم ہے، اپنے فرشتوں کی جماعت سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، تم نے میرے ایک بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے؟ تو اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی ہاں۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کی جماعت سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے
میرے ایک بندے کے دل کے باغ کے پل کو توڑ دیا ہے؟ تو اس پر فرشتوں کی جماعت عرض کرتی ہے کہ جی ہاں۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ تو وہ فرشتوں کی جماعت کہتی ہیں کہ یا اللہ، اس بندے نے تمہارا شکریہ ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، جنت میں ان کے لیے ایک ایسا مکان بناؤ جس کا نام بیت الحمد ہو۔ تو جو بچے والدین کو چھوڑ کر فوت ہو جاتے ہیں، تو یہ جو بچے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، یہ اپنے والدین کے لیے سفارش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ برزخی دنیا میں بچے فوت ہوتے ہی جنت میں داخل کیے جاتے ہیں اور جنت کی طرف منتقل کر دیے جاتے ہیں، اور ان بچوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں جنت میں عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیگر کئی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے نابالغ بچوں کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور اسی طرح جنتوں کی سیر کرتی رہتی ہیں، اور عرش معلی سے معلق جو قندیلیں ہوتی ہیں ان سے لٹک رہی ہوتی ہیں اور مزے اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بچے ہوتے ہیں نابالغ، یہ اگر فوت ہو جائیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لخت جگر کے فراق کی نسبت سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، چونکہ انسان کا فطرت ہی یہی ہے کہ ان کے جو لخت جگر ہے جب وہ جدا ہو جاتے ہیں تو ان کے والدین جو ہیں ان کو ایک صدمہ لگتا ہے۔ تاہم اس دوران اللہ پاک کے ہاں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ پاک کے سامنے